السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی ناظرین۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ آخر سندھ پولیس کے مضبوط ترین آئی جی کے حیثیت سے ابھرنے والے مشتاق مہر کو اپنے ہی ایک ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ غلام نبی میمن سے کیوں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، وہ کیوں اسے اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ آیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہو گئے غلام نبی میمن کی جانب سے؟ اس سلسلے میں تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک گریڈ 21 کے پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اہم ترین معلومات جو ہے وہ اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اس وقت سندھ پولیس کی حالت بالکل ویسے ہی ہو گئی ہے جیسے ایک زمانے میں جب پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی زندگی کا فیصلہ ایک عدالتی فیصلے کی شکل میں ہونے جا رہا تھا۔ تو اس وقت جو ہے سیاسی فضا یہ بن چکی تھی اور یہ اس طرح کے بیان بازیاں ہو رہی تھی کہ قبر ایک ہیں اور مردے دو ہیں، جس میں سے کسی ایک کو جو ہے اس قبر میں اترنا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے سیاسی قیاس آرائیاں اور اس قسم کے تجزیے ہو رہے تھے۔ بالکل وہی صورتحال جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس کی جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ سندھ پولیس کا آئی جی ایک ہی ہے لیکن اس کے امیدوار جو ہے وہ اس وقت دو ہیں، کسی ایک کو ہی جو ہے اس سیٹ پر جو ہے جم کر بیٹھنا ہے۔ گرچہ اس وقت جو ہے مشتاق مہر سندھ پولیس کے سربراہ ہیں اور پچھلے کوئی 15-16 ماہ سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے سندھ پولیس کے انسپکٹر جنرل کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہے مختلف طرح کے نشیب و فراز کا سامنا کرنے کے باوجود جو ہے انتہائی خوش اسلوبی اور کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ یہ فرائض انجام دیتے چلے جا رہے اور اپنے دور کے جو ہے سب سے زیادہ منہ زور ڈی آئی جیز تک کو جو ہے وہ نکیل ڈالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک کانٹا ایسا ہے جو ان کو اس وقت بھی جو ہے حلق میں جو ہے وہ چپتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی جو ان کی نظر میں جو ہے وہ غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی اسپیشل برانچ ہے۔ حالانکہ غلام نبی میمن جو ہے ان کی اپنی اس وقت جو کوششیں ہیں وہ آر پی او حیدرآباد بننے کے لیے ہے، کیونکہ آر پی او حیدرآباد جو ڈاکٹر جمیل جو ہے وہ 24-25 اگست کو جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے جو ہے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں۔ تو وہ پوسٹ جو ہے وہ انتہائی اہم ترین پوسٹ ہے سندھ پولیس کی، وہ خالی ہونے جا رہی ہے، جس پر جو ہے اس وقت خود غلام نبی میمن کی نظریں ہیں اور وہ اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے خود جو سندھ پولیس کے آئی جی ہیں مشتاق مہر انہیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں اور وہ ان کے سندھ پولیس میں ہوتے ہوئے جو ہے نا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ چین سے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 3 مارچ کا جو لیٹر خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جو جاری ہوا تھا سندھ حکومت کو، تین بڑے افسروں کی خدمات سندھ سے جو ہے وفاق کے حوالے کرنے سے متعلق، جن میں سے جو ہے ایک سابقہ ہوم سیکرٹری عثمان چاچڑ بھی اس میں شامل تھا، جن کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر ان کی خدمات جو ہے وفاق کے سپرد پہلے ہی کر دی گئی ہے۔ اب اسی لیٹر میں 2 اور افسروں کے نام شامل تھے، جن میں ایک جو ہے کمشنر کراچی نوید شیخ کا نام تھا اور دوسرے جو ہے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کا بھی نام شامل تھا۔ لیکن اس لیٹر پر جو ہے تاحال جو ہے عمل درآمد نہیں ہو سکا اور آئی جی سندھ جو ہے وہ اسی لیٹر کو بار بار الٹ پلٹ کر پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی حل اس کا تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جو ہے وہ ہاتھ مار رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس لیٹر کو ہی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس پتے کو یا اپنے راستے کے اس کانٹے کو جو ہے وہ نکالنے کی تدبیریں اس وقت کر رہے ہیں۔ ان کی علم میں یہ بات ہے اور خود ان کے اپنے رفقا جو ہے وہ ان سے یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے
کہ وفاق کی جانب سے اتنی اچھی پیشکش خود غلام نبی میمن کو دی گئی تھی گریڈ 22 میں پروموشن، اور انہیں آئی جی کے سے کسی بھی دوسرے پروونس میں پوسٹ کرنے کی انہیں آفر دی تھی، لیکن انہوں نے وہ آفر ٹھکرا دی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آیا ان کے ذہن میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ خود آئی جی کے جو رفقا ہے انہیں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو غلام نبی میمن ہے ان کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت صرف اور صرف آئی جی سندھ کی پوسٹ پر ہیں۔ ان کے علم ہے کہ آئی جی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہر 2-3 ماہ بعد جو ہے نا کوئی ایسا بڑا مسٹیک ان سے ہو جاتا ہے کہ ان کی پوسٹنگ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور ویسی بھی وفاقی حکومت جو ہے وہ اس وقت آئی جی سندھ سے کچھ زیادہ خوش نہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کو تبدیل کرنے کا پروانہ جاری کر سکتی۔ ان تمام تر صورتحال کا علم جو ہے خود غلام نبی میمن کو ہے، اسی لیے وہ اس ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کی پوسٹ کو ایز اے ٹرانزٹ کے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے علم میں ہے کہ اگر عجلت میں کبھی بھی جو ہے کیا نام ہے مشتاق مہر کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو سندھ پولیس یا سندھ حکومت کے پاس جو ہے ان کی پوسٹنگ کے لیے آئی جی کے لیے سوائے غلام نبی میمن کے کوئی اور آپشن باقی نہیں رہے گا، لہٰذا اس آپشن کو جو ہے وہ اویل کرنے کے لیے اس صورتحال کو تو وہ جو ہے یہاں سے فی الحال جانے کے لیے جو ہے نظر نہیں آ رہے۔ یہ سارا علم جو ہے خود مشتاق مہر کو ہے، جو انہیں ان کے رفقا نے اس بارے میں جو ہے بریفنگ دے دی ہے۔ اب دونوں جو ہے غلام نبی میمن اور خود مشتاق مہر، ان دونوں کا تعلق سندھ سے ہے، اور دونوں کی جو ہے ریٹائرمنٹ جو ہے 2025 میں ہونے جا رہی ہے۔ دونوں اس وقت جو ہے ایک طریقے سے مقابلے کی پوزیشن میں آ چکے، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اندرون خانہ جو ہے وہ ایک سر جنگ جو ہے وہ کافی عرصے سے چلتی ہوئی نظر آ رہی، اور اسی سر جنگ کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے خود غلام نبی میمن کے پیروں تلے سے زمین کھسکا کر جو ہے انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ سے ہٹا کر وہاں پر جو ہے وہ اپنے ہی ایک منظور نظر پولیس افسر کو یعنی کہ عمران یعقوب منہاس کی پوسٹنگ ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے کرواتی تھی۔ ناظرین، اب یہ دونوں جو افسران ہیں دونوں اچھے افسران ہیں، اپنے اپنے کام کے لحاظ سے دونوں پرفیکٹ ہیں، لیکن غلام نبی میمن کا اگر ہم موازنہ کراتے ہیں خود مشتاق مہر سے تو غلام نبی میمن کا اپنا ایک وسیع تر حلقہ احباب ہے، ان کی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے خود غلام نبی میمن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، میڈیا والوں سے ان کے بہت اچھے مراسم ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہے تقریباً سیاسی حلقوں میں بھی تمام سیاسی پارٹیوں سے، خود پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی سے، اور دوسرے جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان سے بھی ان کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں، جبکہ اس معاملے میں جو ہے مشتاق مہر کے تعلقات انتہائی محدود ہیں۔ دونوں کے جو پی ایس او ہیں بیک وقت جو ہے وہ عدنان صدیقی کو جو ہے دونوں کا پی ایس او رہنے کا شرف حاصل رہا ہے، لیکن خود مشتاق مہر کی جو اگر فرینڈز کی جو ہے لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی اگر آپ فہرست دیکھیں گے تو اس میں فرینڈ کی لسٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ڈس لائکنگ کی جو لسٹ ہے وہ انتہائی وسیع تر ہے، تقریباً پی ایس پی او کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی جو ہے ڈس لائکنگ لسٹ میں شامل ہے، جس کا عملی مظاہرہ جو ہے پچھلے دنوں جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی پوسٹنگ کے دوران ہوا کہ کس طریقے سے آئی جی کو جو ہے ایک نان پی ایس پی افسر کو جو ہے ایسٹ کا جو ہے وہ ایس ایس پی لگانا پڑا، اس لیے کہ دوسری جانب سے جو پی ایس پی افسران جو دوڑ لگا رہے تھے ایسٹ ڈسٹرکٹ کے لیے اس میں تقریباً سب کے سب جو ہے وہ آئی جی کے ڈس لائکنگ لسٹ میں شامل تھے۔ تو اب آئی جی کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے اپنی پوسٹنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے غلام نبی میمن سے ہی اس وقت محسوس ہو رہا ہے، اور غلام نبی میمن کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ اس وقت خیال کر رہے ہیں۔ دونوں میں ایک اس طرح سے ایک سر جنگ چل رہی ہے، لیکن آئی جی کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل اس طرح سے کہ جیسا کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوں، اس لیے کہ آئی جی کو اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ یہ ان کی جو پوسٹنگ ہے ایز اے آئی جی یہ ان کی سروس کی آخری پوسٹنگ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک بار اگر ان کے ہاتھ سے یہ پتوار
چھوٹ گیا تو پھر وہ اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ طوفان اس کو بہا کے لے جائے گا، دوبارہ انہیں یعنی ریٹائرمنٹ تک جو ہے کوئی پوسٹنگ نہیں مل سکے گی۔ اس کا علم جو ہے خود مشتاق مہر کو بھی اور ان کے مخالفین کو بھی، اور خود جو ہے غلام نبی میمن کو بھی اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ اگر ایک بار جو ہے مشتاق مہر کی پوسٹنگ یہاں سے چلی جاتی تو دوبارہ دنیا کی کوئی قوت جو ہے، کوئی طاقت جو ہے انہیں کوئی پوسٹنگ دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ وفاق میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور انہیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے ایک طریقے سے جو ہے یعنی ورکر کے طور پر جو ہے انہیں خیال کیا تھا کہ یہ جو ہے ان کی تمام جو سرگرمیاں ہیں، جو ان کے فرائض ہیں، ایز اے آئی جی کے ساتھ جو بھی کچھ کرتے ہیں، ان کی وفاداریاں، ان کی ہمدردیاں، سب کچھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے، اور وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ایک طریقے سے فیسیلیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے پی ٹی آئی میں اور خود جو ہے حکومت جو ہے وفاقی حکومت عمران خان کی، وہاں پر جو ہے وہ ان کے خلاف اس طرح کی ریپوٹیشن پائی جاتی، جس میں یہ تمام تر صورتحال کو بنانے میں جو ہے خود جو ہے پی ٹی آئی سندھ کے جو اپوزیشن لیڈر ہے علیم عادل شیخ کا جو ہے مرکزی کردار ہے۔ وہ آئی جی سندھ کے پیچھے اس وقت سائے کی طرح سے لگے ہوئے، ان کی تمام تر کمزوریوں کو جو ہے وہ رائی کو پہاڑ بنا کر جو ہے وہ اس وقت ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جس سے جو ہے وفاق میں جو ہے خود مشتاق مہر کی پوزیشن دن پہ دن جو ہے انتہائی خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب اب پچھلے دنوں جو وہ اتنے ایک سپر مین اور ہرکولس کیسز سے ابھر کر سامنے آئے کہ انہوں نے جو ہے مقصود میمن کو بھی نکیل ڈال دی، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ شیخ کو بھی انہوں نے کس طریقے سے ان سے چار چھڑوا دی، اور اس کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اپنی پسند سے ایک نان پی ایس پی کی پوسٹنگ کرا دی، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی طاقتور قسم کے آئی جی بن کے ابھرے۔ لیکن ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ جب موم بتی بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بہت بڑا ایک دھماکہ ہوتا ہے، یعنی اس کی روشنی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اب مشتاق مہر جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ان کی جگہ جو ہے وہ سندھ پولیس میں بہت کم رہ گئی، یہ کم روز کے مہمان ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے خود غلام نبی میمن جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنی لابنگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تیز کر دی ہے، کسی وقت بھی جو ہے کوئی بہت بڑی خبر جو ہے مرکزی حکومت سے جو ہے آئی جی سندھ کے ٹرانسفر سے متعلق آ سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہی وجہ ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مخالفت جو ہے روز بروز جو ہے وہ غلام نبی میمن کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی، اور وہ انہیں اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت خیال کر رہے ہیں۔ حالانکہ غلام نبی میمن جو ہے اس وقت ان کی نظریں جو ہیں وہ آر پی او حیدرآباد کی خالی ہونے والی پوسٹ کی جانب پر وہ اپنی پوسٹنگ وہاں کروانے کے لیے ہی اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، خبر کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، قمر رضا جسکانی، جس کو میں نان پی ایس پی کہتا ہوں، آج کسی صاحب نے جو ہے وہ زین الدین شیخ نے کوئی 2-4 کمنٹس کیے ہیں ہمارے چینل پر۔ میرا خیال ہے کہ یہ زین الدین شیخ وہی ہیں جو خود بھی نان پی ایس پی ہیں، انہی کی جانب سے 2-3 آئے کہ بھئی یہ تو آپ اس کو نان پی ایس پی کیوں کہتے ہیں، یہ تو پی ایس پی کیڈر میں پی ایس پی افسر ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پی ایس پی افسر ہیں، لیکن یہ وہ پی ایس پی افسر نہیں ہیں جو کہ مقابلے کے امتحان میں پاس ہو کر آتے ہیں۔ یہ پی ایس پی افسر بالکل وہی ہے جس طریقے سے ایک پیدائشی مسلمان ہوتا ہے اور ایک کنورٹڈ مسلمان ہوتا ہے۔ تو پیدائشی مسلمان کا کنورٹڈ مسلمان جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہی پوزیشن ان کی ہے۔ یہ پی ایس پی ضرور ہیں، لیکن یہ ان دوسرے پی ایس پی جو ساجد عامر صدرزئی ہیں، یا خود آئی جی سندھ جو مشتاق مہر ہے وہ بھی پی ایس پی ہیں، یا عمران یعقوب مناظ، یہ ان کا مقابلہ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اب قمر رضا جسکانی کو جو ہے آئی جی نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ایس ایس پی بنا دیا، لیکن ان کے پاس اس وقت 2 چارج ہیں، وہ ایس ایس پی ایسٹ بھی ہیں اور اے آئی جی جو ہے وہ لاجسٹک بھی ہے۔
جبکہ یہ دو چارج ایک ساتھ رکھنا جو ہے یہ سندھ ہائی کورٹ کی ایک رولنگ کی صریحاً جو ہے خلاف ورزی ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا کہ کوئی بھی افسر لک آفٹر یا کوئی اضافی چارج کسی بھی صورت میں نہیں رکھ سکتا، وہ غیر قانونی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے اپنے اس لاڈلے ایس ایس پی جو ہے قمر رضا جسکانی کو اس وقت دو چارجوں سے نوازا ہے، یعنی ایک ایس ایس پی ایسٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ انہیں اے آئی جی لاجسٹک کا چارج بھی بدستور ان کے پاس ہی رکھا گیا، اس لیے کہ یہ بہت ہی کماؤپوت پوسٹ ہیں اور آئی جی سندھ جو ہے کسی ایرو غیرو نتو غیرو کو جو ہے وہاں پر یہ چارج فی الحال دینے کو تیار نہیں ہے، جس کے لیے جو ہے وہ خود ہائی کورٹ کی رولنگ کی جو ہے وہ اس وقت خلاف ورزی کے بھی ایک طریقے سے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ایک جو پوسٹنگ ہوئی تھی خود عبداللہ شیخ کے چارج چھڑوانے کے بعد جو ڈی ایل برانچ خالی ہو گیا تھا، وہاں پر جو ہے منیر احمد شیخ جونیئر کو ایز اے ڈی آئی جی لگا دیا گیا، حالانکہ ان کی کوشش تھی ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کی کہ وہاں وہ ویسٹ کے ڈی آئی جی بن جائے، لیکن چونکہ وہ عاصم قائم خانی نے خود کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ نہیں جا رہے ہیں، تو اس کی دوران جو ہے یہ عبداللہ شیخ کا چارج چھڑوا دیا گیا تو وہ پوسٹ خالی ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ شیخ برادری یا شیخ برادری کی لابنگ کے نتیجے میں ہی جو ہے منیر احمد شیخ جونیئر کی پوسٹنگ ایز اے ڈی ایل برانچ کے ڈی آئی جی کے کر دی گئی ہے۔ عبداللہ شیخ کے جانے سے جتنی خوشی جو ہے پی ایس پی افسروں کو اور خود ان کے مینجمنٹ کو ہوئی تھی، اس سے زیادہ خوشی جو ہے خود منیر احمد شیخ جونیئر کی جو ہے ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ کی حیثیت سے پوسٹنگ سے ان کو ہوئی، اس لیے کہ جب تک عبداللہ شیخ جو ہے ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ تھے تو کوئی بھی پی ایس پی افسر جو ہے کسی اپنے رفقا کو جو ہے ان کے یعنی کہ لائسنس بنوانے میں ان کو فیسیلیٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ خود عبداللہ شیخ کسی کی سفارش نہ تو خود سننے کو تیار تھے، نہ ہی ان کے پی اے، انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی ٹیلی فون کرتا ہے آپ نے کسی کا بھی کام جو ہے نہیں کرنا ہے، چاہے وہ آپ کو ڈی آئی جی فون کرے، چاہے آپ کو ایڈیشنل آئی جی کرے، ایون آپ کو آئی جی بھی کرے، تو آپ نے کسی کا بھی کام نہیں کرنا۔ یہ ان کے کلیئر کٹ احکامات تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اپنے مینجمنٹ، ان کے اپنے گروپ والے، ان سے سینئر، ان سے جونیئر، کوئی بھی جو ہے ان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فون کرتے اور ان سے جو ہے کسی کی سفارش کرتے، کسی کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے، لائسنس بنوانے کے لیے کوئی بات کرتے۔ یہ ایک طریقے سے لائسنسنگ جو برانچ تھا وہ پی ایس پی افسروں کے لیے اور بڑے افسروں کے لیے ایک طریقے سے خود عبداللہ شیخ نے نو گو ایریا ان کو بنا دیا تھا، اور ان کے جانے سے جو ہے پی ایس پی لابی میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور منیر احمد شیخ جونیئر جب وہاں کے ڈی آئی جی بن گئے تو اس سے ان کی خوشیوں میں اور بھی اضافہ ہو گئی۔ چلو اب ان کے اس طرح کے جو کام ہوں گے کسی کو اوبلائج کرنے کے، اب ان کام میں کوئی روڑے نہیں اٹکا سکے گا، اور وہ کام جو ہے اب برق رفتاری سے ہوا کریں گے۔ یعنی کہ خود منیر احمد شیخ جونیئر جو ہے ان کی اپنی ریپوٹیشن اس حوالے سے بہت اچھی ہے، ملنسار ہیں، انسان دوست ہیں، لوگوں کی عزت کرتے ہیں، جونیئر کی بھی سینئر کی بھی، سب سے جو ہے وہ انتہائی پولائٹلی جو ہے وہ میل جول رکھتے ہیں، کسی سے کوئی زیادتی ان کی کبھی کوئی ریکارڈ پر نہیں ہے، اور انتہائی اصول پرست اور ایماندار جو ہے وہ ڈی آئی جی بتائے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈی ایل برانچ کے ڈی آئی جی بننے کے بعد وہاں پر کیا انقلابی اقدامات کرتے ہیں، آیا وہ جو پرانا سسٹم عبداللہ شیخ کا جو قائم کردہ تھا وہ اس کو ان کو جو کا توں چلاتے ہیں، یا اس میں تبدیلی لا کے شفافیت پیدا کریں گے، اور کرپشن کا جو سلسلہ وہاں چل رہا تھا اس کے خاتمے کے لیے بھی کوئی اپنا رول ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جو ان کے ایک نہیں بلکہ دو جو گاڈ فادر وہاں پر کام کر رہے تھے خود عبداللہ شیخ کے، ایک ہیڈ کانسٹیبل امجد اور دوسرے ہیڈ کانسٹیبل عبدالسلام، آیا وہ وہاں پر کام کریں گے یا کہ ان کو وہ چھٹی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو آنے والے وقت پر پتہ چلے گا کہ منیر احمد شیخ جونیئر جو ہے وہ کیا اقدامات جو ہے ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں شفافیت پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح جو ہے کچھ آج ایک دو تین پوسٹنگیں اور بھی ہوئی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ پوسٹنگ اس میں جو ہے وہ ہے لطیف صدیقی کی، جو کہ
جنہیں جو ہے بلا وجہ جو ہے وہ ٹریفک جام کا بہانہ بنا کر جو ہے ٹریفک کے جو گاڈ فادر ہے سعید آرائی نے اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر جو ہے وہ انہیں اس کورنگی ٹریفک سے جو ہے انہیں نکال دیا تھا اور اپنے ایک اور لاڈلے شاہد میاں کی جو ہے وہاں پر پوسٹنگ کرا دی تھی. تو بعد میں جو ہے آج جو ہے پھر آئی جی سندھ کو جو ہے کہیں سے کوئی اطلاع ملی یا خود لطیف صدیقی کی جو ہے وہ علمیت کا یا ان کی قابلیت کا یا پھر ان کے بہترین قسم کے جو ہے وہ پائے بنانے کا ان کو کوئی علم ہوا کہ یہ تو پائے بہت اچھے بناتے ہیں یا یہ بہت عالم فاضل ہیں اور ماضی میں جو ہے وہ سندھ پولیس کے سب سے کامیاب ترین جو آئی جی تھے کمال شاہ کو بھی بہت اچھے مشورے دیتے رہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کے مشوروں سے جو ہے وہ آئی جی کمال شاہ نے اپنا 5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ انتہائی کامیابی سے گزارا. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں جو ہے ان کی تصویریں اس وقت چل رہی ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ لطیف صدیقی جو ہے وہ سابقہ آئی جی کمال شاہ کے ساتھ کھڑے اور انہیں کوئی مشورہ دے رہے ہیں کسی جگہ کی جانب انہیں اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ ان کو اپنے بہترین مشوروں سے جو ہے وہ مستفیض کرتے رہیں. وہ لگ یہ رہا ہے کہ مشتاق مہر کو بھی جو ہے ان کا پتہ چل گیا کہ یہ بہت اچھے ایس ایس پی ہیں, اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں آج جو ہے ایس آر پی کا جو ہے اے ڈی آئی جی بنا دیا. دیکھنا یہ ہے کہ جو ایس آر پی میں جو ویزے پر جو تقریباً کوئی 1500 پولیس اہلکاروں کو جو چھوڑا گیا ہے, آیا وہ لطیف صدیقی ان کو واپس لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ ان کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الحال جو ہے لطیف صدیقی کو جو ہے وہ آئی جی مشتاق مہر نے جو ہے ایس آر پی کا جو ہے اے ڈی آئی جی بنا دیا, یعنی کہ ان کے پائے بنانے کی جو قابلیت ہے وہ آج ان کی پوسٹنگ دلوانے کے کام آ ہی گئی. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور ایس ایس پی جو ہیں ان کی بھی آج پوسٹنگ ہوئی. جاوید خان تنولی جو ہے کے پی او سے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے. ایس آر پی بیس 1 میں ان کو ایز اے کمانڈر ان کی پوسٹنگ آج کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے روٹیشن پالیسی کے تحت جو پنجاب سے آنے والے ایک اور ڈی آئی جی احمد نواز کو جو ہے انویسٹیگیشن کرائم برانچ سندھ میں ان کو ایز اے ڈی آئی جی ان کی پوسٹنگ کر دی گئی. اس سے قبل جو 2 اور ڈی آئی جی آئے تھے جن میں سے جو ایک حافظ کاشف کو جو ہے ڈی آئی جی جو ہے وہ سی پیک سیکورٹی اور دوسرے جو تھے ڈی آئی جی عمران یعقوب کو ڈی آئی جی ٹریننگ ٹیکنیکل جو ہے پہلے ہی ان کو پوسٹنگ وہاں کر دی گئی ہے. ناظرین, وفاق سے پنجاب سے دوسرے صوبوں سے جو ہے وہ روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد انتہائی برق رفتاری سے ہو رہا ہے, لیکن سندھ ایک ایسا واحد صوبہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمیشہ وفاق کو جو ہے روٹیشن پالیسی کے اطلاق پر جو ہے وہ غیر معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے. لیکن اس بار جو ہے وہ عمران خان پرائم منسٹر کی بہت سخت ترین احکامات ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو سیکریٹری ہیں اس وقت جو موجودہ ہیں افضل لطیف کو انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ محرم کے بعد جو انہوں نے لسٹیں مرتب کی ہے اس پر جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر کے جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا, اور یہ بھی تاکید کی کہ اگر کوئی اس نوٹیفیکیشن کے راستے میں دیوار بننے کی کوشش کرے یا اس پر عمل درآمد نہ کرے تو اس کے ڈسمسل کا پروانہ جو ہے فوری طور پر جاری کر دیا جائے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے کیوں نہ ہو. اتنے سخت ترین احکامات جو ہے اس سے قبل جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ وفاق کے جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو جاری نہیں کیے گئے جو اس بار جاری ہیں. اور اب یہ معلوم ہوا ہے کہ محرم کے بعد جو ہے جو پہلا کھیپ جو ہے یا پہلی فیس جو ڈی آئی جیز کی ہے ان میں سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی جو ہیں وہ عمر شاہد ہیں, سکر کے ڈی آئی جی فدا مستوئی ہیں, ڈی آئی جی سی آئی اے جو ہے نعمان صدیقی ہیں, ڈی آئی جی ایسٹ جو ہیں وہ ثاقب اسماعیل, ان کے نام اور خود ڈی آئی جی جو سی آئی اسپیشل برانچ ہے منیر احمد اپنا نعیم احمد شیخ کے نام اس میں شامل ہے. عبداللہ شیخ کا بھی نام شامل تھا, 2 نمبر ان کا تھا, لیکن چونکہ وہ اب اس وقت کورس پر گئے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو ہے شاید 2nd فیز میں ان کا نام شامل کر دیا جائے گا. لیکن فی الحال جو ہے یہ
DIG جن کے میں نے ابھی نام لیے، ان کا آرڈر جو ہے محرم کے فوری بعد جو ہے ان کے آرڈر کے جاری ہونے کا امکان ہے۔ یہ اطلاع جو ہے خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کے ساتھ شیئر کی کہ یہ جو ہے محرم کے فوری بعد جو ہے ان DIGs کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ناظرین اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و ساق کا خبر اسی طریقے سے جاری وسائل تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، جب سے جو ہے پولیس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے بڑے بڑے افسروں کی حیثیت سے آنا شروع ہوئے، تو اس کے بعد سے پولیس میں جو ہے ایک عجیب طرح کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی پولیس میں جائز کام جو ہے اس کو انتہائی مشکل بنا دیا اور ناجائز کام جو ہے وہ پھرتی کے ساتھ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی یا چھن گئی، یعنی موبائل گم ہو گیا ہے یا کسی نے چھین لیا ہے یا کوئی گھر میں ڈاکہ پڑ گیا یا کوئی اور بڑی واردات ہو گئی ہے، تو اس جائز مقدمے کے اندراج کے لیے جو ہے لوگوں کو ایک نہیں دو نہیں 10 چکر لگانے پڑتے ہیں اور بڑی منت سماجت کر کے جو ہے انہیں اپنے ساتھ ہونے والے زیادتی کی ابتدائی رپورٹ درج کرانے کا موقع ملتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی جھوٹا مقدمہ درج کرنا چاہے، یعنی کہ کوئی واقعہ ہی سرے سے نہیں ہوا ہے لیکن کسی بڑے فائدے کے حصول کے لیے یا اپنے مخالفین کو جو ہے انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اگر کوئی جو ہے وہ جھوٹی FIR درج کرنا چاہتا ہے، تو وہ کام جو ہے بلا کسی رکاوٹ کے جو ہے بجلی کی جو ہے 440 واٹ کی بجلی کی طرح سے جو ہے نا وہ کام منٹوں میں لمحوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت پولیس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں پچھلے کئی روز سے جو ہے یعنی کہ میں اور میرے کچھ اور جو ساتھی جو ہے وہ RPO حیدرآباد سے جو ہے وہ 2 سپاہی ہیں خود یہاں حیدرآباد کے، انہیں جو ہے وہ ڈسمس کر دیا ہے بالکل ایک غلط کاروائی میں، یعنی کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ان کے لیے جو ہے وہ RPO حیدرآباد خود ڈاکٹر جمیل سے اور DIG حیدرآباد کو ٹیلی فون کروا چکے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ ان کے ساتھ کچھ ازالہ کریں، ان کو بلا کے ان کی فریاد سنیں، لیکن ان 2 سپاہیوں کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ نسیم نگر پولیس چوکی کے ہیں، ایک عبدار لاشاری ہیں اور ایک ان کا جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل ہیں جو کہ ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ایک سپاہی ہے عبدار اور ان کا دوسرا جو ہے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے، ان دونوں کو جو ہے وہ برطرف کر چکے ہیں۔ نوید سمیجو نامی کوئی شیٹ کلرک ہے، وہ ان کے کمنٹس کو دبا کے بیٹھے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل منذر خان جو کہ بالکل بے گناہ ہیں اور اس کا علم خود RPO حیدرآباد کو ہے، لیکن اب چونکہ وہ لاوارث ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کسی کو دینے کے لیے، تو پیسے نہ ہونے کی صورت میں وہ اپنا پولیس والے ہونے کے باوجود اپنا جائز کام کروانے میں اب تک ناکام ہیں۔ ہم سفارش بھی کر چکے ہیں خود RPO حیدرآباد سے کہ بھئی آپ انصاف کریں، ان کو دیکھ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں پھر کہہ چکا ہوں کہ یہ جو زیادہ پڑھے لکھے پولیس میں آ چکے ہیں وہ سرکاری پیپروں پہ سائن اس طرح کرتے ہیں ایسا کہ وہ اپنا پرسنل کوئی بینک کا جو چیک بک ہے اس پہ سائن کرتے ہیں، یعنی وہ سائن جو کر رہے ہیں وہ بغیر کسی روکڑے کے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فری میں کسی کا کام وہ نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ ان کی مٹھی آپ گرم نہیں کرو گے تو وہ کسی کا بھی کام نہیں کرے، جس کا ثبوت یہ میں آپ کو دے چکا ہوں کہ کتنے روز سے RPO حیدرآباد جو ہے جو ان کو کہہ چکے ہیں بھئی کہ یہ بے گناہ ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوا، آپ اس کی انکوائری کرائیں، لیکن کوئی ان کو سننے کو تیار نہیں۔ نہ RPO حیدرآباد سن رہے ہیں، نہ آپ کے DIG جو حیدرآباد ہے وہ سننے کو تیار ہے۔ یہ کانسٹیبل عبدار اور دوسرے میں کہہ چکا ہوں یہ جو ہیڈ کانسٹیبل منذر خان، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور آج مجھے جو ہے مجبوراً جو ہے آخر اپنے پروگرام میں بھی یہ کہنا پڑا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا ازالہ کون کرے گا۔ اب میں مخاطب کروں IG مشتاق مہر کو کہ وہ اس سلسلے میں مداخلت کریں اور ان کو ساتھ انصاف کریں۔
ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو کا سفر اس طریقے سے جاری و ساری، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جعلی مقدمات کا جو میں ذکر کر چکا تھا اس وقفے سے پہلے، اسی طریقے کا واقعہ جو ہے زمان ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا۔ کس طریقے سے زمان ٹاؤن کے جو انویسٹیگیشن کے جو افسر ہیں ایوب جمالی نے جو ہے لینڈ مافیا کے جو 2 افراد ہیں سلیم زیدی اور اشفاق علی کے ساتھ مل کر جو ہے ایک یعنی کہ لاوارث خاندان کے خلاف جو ہے ایک جھوٹا مقدمہ درج کر دیا، صرف اس مکان پر قبضہ کرنے کے لیے کہ مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیں گے، مکان خالی ہو جائے گا تو ان کو دوسرے پارٹی کو ہم قبضہ کروا دیں گے۔ وہی ہوا، ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا، محض ان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے مقدمے کے درج ہونے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا اور اس کی جگہ پر دوسری جو پارٹی جن سے پیسے لیے گئے تھے، جن کے کہنے پر جھوٹی FIR درج کی گئی تھی، وہاں پر ان کو قبضہ دلا دیا۔ اب میں اس پروگرام کے ذریعے جو ہے خود DIG ایسٹ جو ہے ثاقب اسماعیل میمن سے گزارش کروں کہ وہ اس جانب توجہ دیں اور یہ جو ایوب جمالی ہے ان کے خلاف کارروائی کرے کہ انہوں نے کیوں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو انہوں نے جو ہے پامال کیا۔ ناظرین، سے قبل کی اجازت چاہوں، آخر میں جو ہے ملیر کوٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ ملیر کوٹ میں جو پولیس کی جو ڈیوٹی ہیں وہاں پر اتفاق سے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لیڈی پولیس افسران بھی جو ہے وہ بھی کرپشن میں جو ہے مردوں سے کم نہیں ہے۔ شکایت یہ ملی ہے کہ جو ملیر کوٹ ہے وہاں پر عرصہ دراز سے جو سیکورٹی زون 1 کی جو ہے ایک لیڈی انسپکٹر آسیہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی ASI زینب ہے اور ان کے ساتھ ایک PQR کی جو ہے وہ ایک خاتون ASI نزت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 ویڈیو ہمارے ہاں چل رہی ہیں پروگرام کے آخر میں، آپ دیکھ سکیں کس طریقے سے جو ہے وہ کوٹ کے اندر آنے والوں کی تلاشی لیتی ہے جو PQR کی جو نزت ہے ASI، اور تلاشی لیتی اور تلاشی میں اگر کسی کے پاس سے کوئی گٹکا یا کوئی دوسرا ماوا یا چھالیا وغیرہ یہ ملتا ہے یا کوئی دوسری غیر قانونی چیزیں ملتی ہے تو پھر ان سے یہ پیسے وصول کرتی ہے اور بغیر پیسوں کے جو ہے یہ کسی کو اندر جانے، خاص طور پر قیدیوں سے ملاقات کے لیے آنے والوں سے پیسے لیے بغیر جو ہے وہ ان کی ملاقات نہیں کراتی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے یہ نزت کے ساتھ جو دوسری جو ہے ASI جو ہے نزت یہ PQR کی یہ پیسے لے رہی اور یہ سب کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ خود جو انچارج ہیں انسپکٹر آسیہ کی مبینہ سرپرستی میں ہو رہا ہے اور انہیں جو ہے خود جو ان کے کمانڈر ہیں سیکورٹی زون 1 کے حسن جو ہے وہ ان کی انہیں سرپرستی حاصل ہے اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے کل عام جو ہے رشوت وصول کی جا رہی اور جو رشوت نہ دینے والے کس طریقے سے ان کے خلاف جو ہے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے بند کیا جائے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے عرصہ دراز سے چل رہا ہے اور کوئی نہ تو انہیں روکنے والا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے میں پھر یہ عرض کروں کہ میں یہ جو پروگرام کرتا ہوں، کرپشن کی جو انکشافات کرتا ہوں، اگر کسی کو کوئی شکایت ہو کہ میں ان کے خلاف میں نے کچھ انکشافات کیا یا کوئی میں سٹوری بریک کر رہا ہوں، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ بلا شبہ جو ہے بلا خوف و خطر جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی بات سنوں گا اور اس سے بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنوں گا۔ آج بھی بہت سارے پولیس کے بڑے افسروں نے مجھ سے رابطے کیے اور انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی کہ میں نے کیا صحیح کا اور کیا غلط کا، کون مجھے کیسے مس گائڈ کر، تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ مجھے اگر کوئی میری اصلاح کرتا ہے اور کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں نے یہاں یہ غلطی کی، یہاں یہ غلطی کی، تو میں اس کو برا نہیں مانتا۔ میں بھی انسان ہوں، انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے اور ہمیں اس سے جو ہے اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ تو مجھے اگر کوئی کہتا ہے، کوئی رابطہ کرتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے کبھی غصہ نہیں آتا۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں کہ میں کہاں پر غلط ہوں، آپ کی رہنمائی، آپ کی جو مجھے بتاؤ گے تو اس سے مجھے رہنمائی ہوگی اور میں آئندہ جو ہے غلطی نہیں کر پاؤں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ کیا بولوں میں، ہمارے یتیم بچہ ہے، باپ نہیں ہے، چپل لے کے جا رہی، کچھ دے نہیں رہی۔ دو روپے تالا لے کے گیا، 2 ٹرچ لے کے گیا،
कुल्फी फ्रिज का लेके गया, मैं बेचता हूँ तो दे उनको, देने वाला कौन? चोरी हो गया। नहीं, औरतें ने देखा अपने साथ, औरत नहीं तो भूखा था, भूखा था ना। चल वही चेक करा जा, दिमाग नहीं खराब कर रहा है। पूछेगा जरूर, पूछेगा आज कल अल्लाह सबको पूछेगा, पूछ ही ले एक दफा अल्लाह। जरूर पूछेगा बेटा। इंशाल्लाह अगर आप अकबर हो ना तो